الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. علیک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، انفارمیشن سے بھرپور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے، کچھ سنتیں بھی آپ کو بیان کریں گے، مینرز بھی آپ کو بیان کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ایکٹیویٹی بھی شامل کریں گے. آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز پروگرام کی برکت سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت. پیارے پیارے بچوں، درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے. درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے، برکت نازل ہوتی ہے. تو جہاں درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، وہیں درود پاک لکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں. وہ کیسے؟ ایک بہت زبردست حدیث پاک ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درود پاک پڑھنے کی بھی برکتیں اور درود پاک لکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو ہم نے درود پاک کی فضیلت شامل کر لی ہے. اس کے بعد سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس سیٹ پر موجود ہیں. علی رضا عطاری، علی رضا عطاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے پاس ایک بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی علی بھائی، آپ کلام سنائیں گے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی ان کا منگتا جو منگتا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا لگی ہونے دیتے، کا منگتا میرے گھر بکی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر بکی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مگر باقی بات کرتا ہوں تو آتی
को मैला नहीं होने देते मेरे ले जे को मैला नहीं होने देते उनका मंगता अपने मंगतो कि वो वगैरे सब में रखते हैं मुझे अपने मंगतो कि वो वगैरे सब में रखते हैं मुझे मुझको मोहता किसी का नहीं होने देते उनका मंगता है ये ईमान के आए दिलगद में मेरी है ये ईमान के आए दिलगद में मेरी अपने मंगतो को वो तनगा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये गवाले हमें रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम था और अली रज़ा भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस कलाम को पढ़ा है। अल्लाह पाक अली भाई आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए और हम सबको हकीकी मानों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पक्का आशिक बनाए। हमारी मौजूदा नस्लों को, आने वाली नस्लों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की ग़ुलामी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, कलाम के बाद आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के हवाले से हम अपने पिछले कई एपिसोड से आपको बातें बयान कर रहे हैं। कुछ वाक़यात भी हमने अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर जो है वो आपको बयान किए थे। आज भी हमारे पास एक बहुत ही प्यारा वाक़या है और वो वाक़या क्या है, आइए उसकी जानिब बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी, तो रास्ते में जो वाक़यात हुए, हमने कुछ वो वाक़यात आपको बयान भी किए, आप लोगों ने वो वाक़यात सुने। आज उनमें से एक और ज़बरदस्त हम वाक़या सुनेंगे। वो क्या है? वो ये है कि हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ईमान लेकर आए थे, सहाबी रसूल बन गए थे। कौन? हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो किस तरह ईमान लेकर आए और क्या उसके पीछे वाक़या था, आए उस वाक़े को सुनते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना शरीफ के पास पहुँचे तो हज़रत बुरैदा अस्लमी कबीला बनी सहम के 70 सवारों को लेकर इस लालच में आए कि अगर हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गिरफ्तारी कर ली तो हमें कुरैश से 100 ऊँट इनाम में मिल जाएंगे। अभी तक ये ईमान नहीं लाए थे, जनाब बुरैदा अस्लमी अभी तक ईमान नहीं लाए थे हैं। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बयान किया भी था कि कुरैश वालों ने ये ऐलान किया था कि ये नबी पाक इस्लाम जो है वो हिजरत के लिए मक्के से मदीने निकल गए हैं और जो भी इनको पकड़कर हमारे पास लेकर आएगा तो हम उनको 100 ऊँट इनाम के अंदर देंगे। और ऊँट 100 ऊँट,
اس کی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے. اور اس زمانے میں اونٹ ویسے بھی بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے کیونکہ سواری کرتے تھے لوگ، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی چیزیں لاد کر ادھر سے ادھر لے کر جایا کرتے تھے تو یہ اس کام کے اندر استعمال ہوتا تھا. لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کیا کرتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر، تو یہ گویا کہ ایک سواری کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا. آج بھی بعض علاقوں کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. خیر، ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ قریش والوں نے یہ آفر دی ہوئی ہے یہ انعام کی، تو وہ ابھی تک چونکہ اسلام نہیں لائے تھے تو لہٰذا وہ اس انعام کی لالچ میں کہ 100 اونٹ مجھے انعام کے اندر ملیں گے، لہٰذا انہوں نے قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار ساتھ لیے اپنے، اور 70 سواروں کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ پہنچ گئے. مگر جیسے ہی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، جب وہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، خدا کا رسول ہوں. پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری پیاری باتیں حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو اچھی لگی اور ان کے دل پر بہت اثر ہوا، اور ان باتوں کو اچھا فیل کرتے ہوئے چونکہ اثر ہوا، دل پر یہ بات لگی، انہوں نے اسی ٹائم کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ آئے کس لیے تھے؟ گرفتاری کرنے کے لیے. کس کام کے لیے آئے تھے؟ گرفتاری، اریسٹ کرنے آئے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. اب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، عاشق رسول ہو گئے. اب اس کے بعد ان کا کیا انداز ہے؟ پہلے تو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں، گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اور اب کیا انداز ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے، یہ وش ہے، یہ خواہش ہے میری کہ آپ کا مدینہ شریف میں داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک جھنڈا ہو. جھنڈا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ جو کامیاب ہو جاتا ہے نا، فتح حاصل کر لیتا ہے، تو وہ جھنڈا لہراتا ہے. پھر تو کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ جھنڈا لیں اور جھنڈے کے ساتھ جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں داخل ہوں. یہ کہا اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا جو امامہ شریف تھا، ان کے سر کے اوپر جو امامہ تھا، اپنے امامے کو سر سے اتارا اور اپنے نیزے پر باندھ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف تک آگے آگے چلتے رہے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ شریف میں کہاں ٹھہریں گے؟ کون سی جگہ پر، کون سے مکان میں، کس جگہ پر آپ ٹھہریں گے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو اللہ پاک جہاں حکم دے گا، جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا، یہ وہیں بیٹھ جائے گی اور میں وہیں ٹھہروں گا. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، گویا سفر ہو رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، عاشقان مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ جناب برائدہ اسلمی یہ بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ گویا کہ جھنڈا انہوں نے اپنے امامے کا جو وہ امامہ جو تھا اس کو جھنڈا بنایا تھا، نیزے کے اوپر انہوں نے باندھ دیا تھا، جھنڈا بنا دیا تھا، اور نبی پاک کے آگے 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 ہوتے ہوتے یہ مدینہ شریف پہنچے. اب مدینہ شریف پہنچ کر آگے کے کیا معاملات تھے، آگے کے کیا واقعات تھے، مدینہ والوں نے کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، کس طرح ویلکم کیا، تو یہ ہم آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز جب ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر یہ سیگمنٹ آئے گا. تو پھر اپنے اس نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کو بیان کریں گے. ابھی کے لیے ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے
3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور وہ ٹاپک ہے صحبت یعنی گیدرنگ۔ تو پیارے بچوں، صحبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صحبت اچھی ہوتی ہے اور ایک صحبت بری ہوتی ہے۔ ان دونوں کے امپیکٹ ہماری لائف میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے ہو جائیں گے، ہمارے اندر بھی بری عادات آ جائیں گی جیسا کہ ان میں ہے۔ اگر ان میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہمارے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادت آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے اور ہمارے اندر بھی اچھی عادات آ جائیں گی۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو اچھے کام کرتے ہوں، اچھی عادات والے ہوں، جیسے نماز اور قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، امی ابو اور بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنے والے ہوں اور ان کی بات ماننے والے ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے ہوں، آپ جناب سے بات کرنے والے ہوں، جھگڑا نہ کرنے والے ہوں اور سچ بولنے والے ہوں۔ تو پیارے بچوں، دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ جی ہاں پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ دوستی اچھے بچوں سے رکھنی چاہیے، برے بچوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کیا سیکھا اس سیگمنٹ میں کہ ہمیں اگر دوستی کرنی ہے تو کس طرح کے بچوں سے دوستی کرنی ہے؟ اور اچھے بچے کون ہوتے ہیں؟ جو سچ بولتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو جھوٹ جو گالیاں نہیں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات کو مانتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، وہ اچھے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے دوست اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بری صحبت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ جی ہاں، سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں۔ تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں، آداب کیا ہیں، کیا کیا مینرز ہیں، کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ آئیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور کلی بھی کر لینی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیارے بچوں۔ بعض بچے نہیں کرتے ایسا، بعض بڑے بھی نہیں ایسا کرتے۔ جب کھانا آتا ہے، کھانا لگتا ہے، دسترخوان بچھتا ہے، وہ اپنا نارملی کیا ہوتا ہے، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا نارمل ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ آ کر بیٹھیں گے دسترخوان کے اوپر اور اس کے بعد کھانا کھانا شروع کر دیں گے۔ ہینڈ واش کیے؟ نہیں کیے۔ ہینڈ واش کرنے چاہیے، اور آپ کا جو یہ منہ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے واش کر لیں، کلی کر لیں بلکہ اندر اچھے طریقے سے۔ تو یہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ دوسری بات، جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کر کھانا کھائیں، کہ اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا سنت مبارکہ ہے۔ کھانا کھانے بیٹھیں اور جوتے پہنے ہوئے ہوں تو پہلے جوتے اتار لینے چاہیے۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا ہے، جوتے پہن کر نہ کھانا کھائیں، کہ یہ جو ہے وہ خلاف آداب ہے، یہ آداب کے مینرز کے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو۔ یہ ترغیب ہمیں کسی اور نے نہیں دی، ہمارے پیارے نبی نے دی ہے، اور فرمایا کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت یعنی سکون ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم نے جوتے پہنے ہوتے ہیں بہت دیر سے، اور اس کے بعد پھر جب ہم اپنے جوتوں کو اپنے پاؤں سے ہٹاتے ہیں تو ہم بالکل ایک ریلیکس فیل کرتے ہیں، سکون ملتا ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ اچھا سا فیل ہوتا ہے۔ پہلے ذرا کنجسٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ذرا کھلا فیل کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اتار دیں، آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نہیں پڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں، پھر آپ اکیلے نہیں کھا رہے، وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کھاتے ہوئے، لیکن وہ کھانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور بے برکتی اس میں ہو جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے
اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اس کے لیے حلال ہو گیا، پھر وہ کھا رہا ہے بیٹھ کے، تو آپ اپنے ساتھ شیطان کو تو نہیں شامل کریں گے نا، نہیں کریں گے نا کھانے میں، کون شامل کرے گا شیطان کو اپنے ساتھ؟ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ نے اپنے ارد گرد یوں سمجھ لیں کہ ایک حصار آپ نے باندھ لیا، اور وہ حصار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے بسم اللہ پڑھی، اب شیطان آپ کے کھانے کے قریب نہیں آ سکتا، ہاں اس میں بے برکتی نہیں ہوگی، پھر اللہ پاک برکت نازل فرمائے گا اس کھانے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر ایک بات اور ہے، آپ کہیں گے عمر بھائی بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا آخر تک شیطان کھاتا رہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، 3 پارٹس آپ سمجھ لیں اس کے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ آپ دعا، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہی آپ کو یاد آئے گا کبھی میں نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں تھی، آپ نے یہ دعا پڑھ لی، تو اسی ٹائم شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دسترخوان پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آخری باتیں کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض بالخصوص جب اسپون سے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ الٹا ہاتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا دسترخوان پر دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو وہ سادہ ہاتھ پہ لگا ہوا ہے، اب الٹے ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دیں گے، نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں، سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں، الٹے ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ ہاں اب ایک بات، ایک مثال کے طور پر انگلی پر ایسا کٹ لگا ہوا ہے کہ آپ وہاں نہیں کھائیں گے تو جلن لگ رہی ہے، کوئی پٹی لگی ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتے، تو پھر تو ایک بہت مجبوری ہو گئی نا، تو شریعت نے وہاں تو آپ کو پرمیشن دے رکھی ہے، لیکن یہ کہ نارملی آپ کھا سکتے ہیں اور آپ الٹے ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ درست بات نہیں، ٹھیک ہے؟ آخری بات، بعض بچوں اور بعض بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بچے بعض اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کھانا کافی لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ادھر ادھر ہاتھ گھما رہے ہوتے ہیں، یہاں سے کھا لیا، وہاں سے کھا لیا، ذرا وہاں سے بوٹی نظر آ رہی ہے، وہاں سے کھا لیا، وہاں سے یوں کر لیا، مسالہ والا ادھر ہے، یوں کر کے کھا لیا ہے، کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کھانا ہمیشہ اپنی سائڈ سے ہی کھانا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے کہ تھال ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے فروٹس رکھے ہیں، تو اب آپ کو دوسری طرف سے کوئی فروٹ کہیں اور رکھا ہوا ہے، وہ سامنے دوسرے کے سامنے رکھا ہے، وہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ تو محنت کے خلاف بھی نہیں ہے نا، وہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ایک ہی قسم کا کھانا آپ کے تھال جو بھی آپ کہہ لیں اس کے اندر ہے، ایک ہی پلیٹ کے اندر ہے، تو پھر آپ اپنے آگے سے کھائیں، دوسرے کے آگے سے کھانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور پلیٹ کے بالکل درمیان میں سے کھانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کہ یہ روایتوں میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ برکت جو ہے نا، برکت وہ کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، لہٰذا بالکل سینٹر سے یوں کر کے نہیں کھانا چاہیے، اپنی سائڈ سے آپ کھائیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ آداب ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، اور کچھ باتیں میں نے آپ کو وہ بیان کی جو آپ نے نہیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان دونوں پر عمل کرنا ہے، اللہ پاک ہمیں ان سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ایک جواب ہے، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ جی ہاں، ایک جملہ ایک جواب۔ کرنا یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، اور آپ کو یہاں پر 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہوں گی، ایک ریڈ لائن یہ ہے اور ایک یہ، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے یہاں پر آپ نے ان رولز کو گھمانا ہے، اور ان میں ایک ایک لفظ لکھا ہے، اور ان الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک جملہ مکمل کر لیں گے تو وہ گویا کہ ایک پورا ایک جواب بن جائے گا، ایک کمپلیٹ سینٹنس بن جائے گا، جو کہ ہمیں بہت ہی کوئی پیاری سی بات سکھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں، اور ٹیم اے سے بچوں کو بلاتے ہیں، کوئی ایک بچہ ہمارے پاس آ سکے گا، لیکن ہاتھ کھڑا کرواتے ہیں، کون کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، چلیں آپ آئیں، مائک آپ کے پاس موجود ہے، ماشاءاللہ، نام بتائیں گے اپنا؟ سید حسان علی۔ سید حسان علی۔ حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی کر لیں گے ماشاءاللہ؟ جی چلیں مائک آپ مجھے دیں گے، اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ سید حسان بھائی ہمیں سلام کے متعلق کوئی پیاری سی بات کمپلیٹ کر کے دیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت جملہ مکمل کرتے ہیں یہ۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں حسان بھائی، 10 9 8
7 6 5. ارے ماشاء اللہ کمپلیٹ کر لیا ہے. یہاں آئیں گے احسان بھائی اور اس کے بعد مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. سلام کرنا یہ نبی پاک اسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے. سلام کرنا چاہیے, سلام کو عام کرنا چاہیے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب, اور ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. ماشاءاللہ چلیں آپ ہیں, ان کو مائک دیجیے گا. ماشاءاللہ چلیں نام بتائیں گے آپ. عماد رضا اتاری. عماد رضا اتاری. عماد بھائی آپ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جی. آپ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں ہے نا. چلیں ماشاءاللہ مائک آپ مجھے دیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عماد بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کوئی جملہ لگتا ہے کہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش ہے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں عماد بھائی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جلدی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں فوراً سے, کیونکہ آپ کا آخری ہے. میں نے کہا چلیں جلدی سے اگر کر سکتے ہیں تو کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا ہے. یہاں آئیں گے عماد بھائی اور اس کے بعد آپ بتائیں گے مائک پر کہ آپ نے کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ستایا نہیں. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے عماد رضا بھائی. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر فیاض اتاری مدنی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں آپ دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.